السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، تربیت اولاد کے اوپر منعقد کیا گیا یہ درس اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے آپ کو جو مذکرہ دیا گیا تھا اس کے مطابق اب یہ اختتام کو ہے، اس کے چند پوائنٹس باقی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس ہفتے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ یہ کورس مکمل ہو جائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہوتا ہے، لہذا اب جو باتیں آئیں گی وہ بہت نپی تلی اور تمام دروس کا خلاصہ ہوا کریں گی، لہذا ہم آپ سب سے گزارش کریں گے کہ آپ پوری دل جمعی کے ساتھ ان دروس کو سنیں اور اس کو نوٹ کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب سے اپنے نیکی کا کام لیتا رہے اور ہم سب کے جائز خواہشات اور مرادوں کو اللہ رب العالمین پوری فرمائے۔ آج کے اس درس میں صحیح تربیت کے فوائد کیا ہیں، اسلامی تربیت کے فوائد کیا ہیں، یہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے درس کی ابتدا کریں، قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ ذرا اس آیت کو غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم سب مل کر کے یا اپنے چہرے کو سیدھا کر لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب یکسو ہو کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے اور اس کو قبول کرنے کے لیے پورے طور پہ آمادہ ہو جاؤ، پورے طور پہ تیار ہو جاؤ۔ چہرے کو سیدھا کرنے کا یہ مطلب ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ فطرت ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اس کے اوپر کوئی جانبی اثر نہ ہو، یعنی باہر سے کچھ چیزیں نہ ہو، ماحول، سماج اور سوسائٹی کا اثر اور اس سے پہلے اس کے ماں باپ کا اثر اگر اس کے اوپر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت کے اوپر اس کی تخلیق فرمائی ہے، اگر اس کے سامنے توحید کے دلائل پیش کیے جائیں تو وہ ماننے میں ذرہ برابر بھی اس کو کہیں پر سے کوئی تردد کا معاملہ نہیں ہوگا، اس کو وہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی توحید کے اوپر، دین اسلام کے اوپر، فطرت کے اوپر اس کی پیدائش کی ہے، اس کی تخلیق کی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ کی اس خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تبدیلی ہوتی کہاں ہے؟ جب اس کی غلط تربیت کر دی جاتی ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت کے اوپر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ، اس کے ماں باپ، یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، وہ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں ماں باپ۔ بالکل اسی طرح سے جس طریقے سے جانور اپنے بچے کو بالکل صحیح سالم جنم دیتا ہے، بکری جو بچہ دیتی ہے وہ بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، لیکن انسان کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام پر ان کے کان کاٹ دیتے ہیں، کبھی کسی کا دم کاٹ دیتے ہیں، اس کو دم کٹا یا کن کٹا بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسی تخلیق اس کی نہیں کی تھی۔ تخلیق کے اندر، خلقت کے اندر تبدیلی کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ انسان کرتے ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ولکن اکثر ذالک الدین القیم، اللہ نے کہا یہی مضبوط دین ہے، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں ہے۔ کیا معلوم نہیں ہے؟ ان کی ذمہ داری تربیت کے تعلق سے کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے، اور ذمہ داری معلوم نہ ہونے کی وجہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب کسی کے پاس شریعت کا علم نہ ہو کامل اور مکمل طریقے سے، وہ دوسرے کو کیا علم دے گا اور دوسرے کو کیا بتائے گا؟ تو ہم اپنے بال بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علم سیکھیں، شریعت کا علم جانیں۔ مزہ جو وقت نکل چکا، گزر گیا، وہ گزر گیا، لیکن جو وقت ابھی ہمیں میسر ہے، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے ذرائع اور وسائل مہیا فرما دیے ہیں، ان میں انسان کو چاہیے کہ وہ کوتاہی نہ کرے اور علم حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے، تاکہ اس علم کی بنیاد کے اوپر اپنی تربیت، اپنے بال بچوں کی تربیت، سماج اور معاشرے کی تربیت وہ کر سکے، جس سے ایک صالح معاشرے کا وجود عمل میں آئے، صالح معاشرے کا وجود عمل میں آئے۔ وہی تربیت کا کیا فائدہ ہے، انہی تربیتوں کا کیا فائدہ ہے، انشاءاللہ اسی کا تذکرہ آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ یعنی وہ والدین جو بچوں کے بچپنے میں ان کی تربیت کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے سوچتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں، تو ان کی اس محنت کا ثمرہ، بدلہ اللہ رب العالمین ان کو آخرت میں جو دینا ہے وہ تو دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ کہ وہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کی باتیں مانتی ہیں، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتی ہیں، ان کی باتوں کو قبول کرتی ہیں، اور والدین کے ساتھ نافرمانی یا عقوق کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچاتی ہے اور اجتناب کرتی ہے۔ یہ تو زندگی میں فائدہ ہوا۔ اب مرنے کے بعد وہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں اولاد، اور مغفرت، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتی ہیں۔ لیکن یہی ایک بات آپ جان لیجئے کہ اگر آپ نے اسلامی تربیت، دینی تربیت اپنے اولاد کی نہیں کی ہے، تو ظاہر ہے وہ آپ کے لیے دعا بھی نہیں کرے گا، یا بیٹی ہے تو وہ دعا بھی نہیں کرے گی۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز میں جب آدمی اپنے والدین کے جنازے کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ جنازے میں کیا دعا پڑھنی ہے، چپ چاپ کھڑے ہو کر کے لوگ جیسا کرتے ہیں ویسا کر کے وہ چلا آتا ہے۔ کیا فائدہ ہوا ایسی اولاد بنا کر کے اور ایسی اولاد کے پیچھے محنت کر کے، کہ جب وہ جنازے میں آپ کے لیے یہ تک نہ کہہ سکا کہ اللہ ہمارے والد کی مغفرت کر دے یا ہمارے والدہ کی مغفرت کر دے، ہمارے والدہ کو بخش دے یا ہمارے والد کو معاف کر دے، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیاوی غرض اور اس کی منفعت جو ہے وہ تو سب حاصل ہوں گے انسان کو۔ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی تقدیر میں لکھ دی ہے، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، کوئی اس سے لے نہیں سکتا۔ لیکن آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ تو ہمیں خود بنانی ہوں گی۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم آخرت کے لیے
جو کچھ تیار کر رہے ہیں ان میں سے اولاد بھی ہے، بہت بڑی نعمت اللہ کی کہ اس کو ضائع ہونے سے انسان کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہی وہ اولاد ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ منقطع مانے ختم، دنیا سے اس کے اعمال کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، سوائے 3 راستوں کے۔ یہ 3 راستے ایسے ہیں جہاں سے برابر اس کو نیکی پہنچتے رہتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری ہو، یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ کہیں کنواں کھدوا دیا، کسی طالب علم کے پڑھنے کا انتظام کر دیا، کہیں مسجد بنا دیا، کسی جگہ پر مدرسے کا قیام کر دیا، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ باقی رہیں گی اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں نیکی کا سلسلہ جاری رہے گا، وہ دنیا میں رہے یا دنیا سے چلا جائے۔ یہ صدقہ جاریہ کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ 3 راستوں سے میت کو ثواب پہنچتا ہے، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، ایسا علم وہ چھوڑا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ جو علم ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور ہماری اور آپ کی مساہمت سے، اگر آپ نہ بیٹھیں تو ہم پڑھا بھی نہ سکیں، تو اس مساہمت سے یہ جو چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ جا رہی ہیں، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، ہم لوگوں کے بعد آنے والی جو نسلیں ہوں گی، کبھی پلٹ کر کے تربیت اولاد پہ کوئی لیکچر یا کوئی درس ان کو سننے کا موقع ملے گا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے قبر میں بھی اور ہمارے قبر میں بھی اس کی نیکی ہمیں ملے گی اور پہنچے گی۔ یہ نیت انسان کو کرنی چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ ایک کلک سے ہو سکتا ہے جنت کے درجات میں ہماری بلندی ہو جائے۔ یہاں پر کوئی ایک کلک کرے، یوٹیوب کے اندر جو ویڈیوز اس طرح کے موجود ہیں، کلک کرے اس میں کہ ہم سنیں کہ اس میں ہے اصل میں کیا چیز۔ ہمارے یا آپ کے اس دنیا سے، ہم سب کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 100 سال کے بعد بھی اگر وہ چیز باقی ہے تو ثواب ملے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اور یہ چیزیں باقی ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کب لکھی ہے؟ آج ہم کھولتے نہیں، ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں رحمت اللہ علیہ، یہ رحمت کی دعا ان کو مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے؟ جتنا مرتبہ انسان نام لیتا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دعائیں، یہ دین ہے جو مربوط ہے اس طرح سے۔ اب بتائیے، ابھی حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں، عرفہ کے میدان میں ہوں گے، ہم سب اپنے اپنے گھر میں ہوں گے، لیکن وہ دعا کریں گے، کیا دعا کریں گے؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر ہم مومن ہیں تو وہ دعا ہم کو مل رہی ہے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مغفرت کی دعا وہ وہاں سے کر رہا ہے۔ اس وقت ہم لوگوں نے اپنے گھر میں عشاء کی نماز ادا کی ہے، اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز ادا کی ہے۔ ایک آدمی جو عشاء کی نماز خانہ کعبہ میں اس وقت ادا کرے گا، وہ یہ دعا کرے گا، التحیات للہ والصلوات الطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اگر ہم اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں تو وہ دعا ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم ایسا علم ہے جو نفع بخش ہے اور جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ لے رہے ہیں۔ کوئی کتاب لکھ کر کے چلا جائے، کوئی اور چیزیں کر کے چلا جائے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک ان کو ثواب، اس کا مرنے والے کا کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا میں زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا ہو۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی، آپ نے کہا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔
جو اس کے لیے دعا کرے. دیکھا آپ نے, نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. ظاہر سی بات ہے یہ صالح اولاد اس کو ہم کو بنانا پڑے گا. اللہ نے اس کو صالح بنایا ہے, فطرت کے اوپر اس کی پیدائش ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن سماج سے, سوسائٹی سے اور دوسری چیزوں سے, جانبی افکار و نظریات سے جو متاثر ہوا, اس کے اس عمل کو دفاع کرنے والے یا دور کرنے والے آپ ہوئے, یعنی گارجین ہوئے, اس کے ماں باپ ہوئے, تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کا ثواب اسے عطا کرے گا. یہاں دیکھیے ایک بنیادی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے, اس کے لیے ہم قرآن خوانی کریں گے, اگر ان پہ منع کیا جائے کہ آپ کاہے کو قرآن خوانی کیجیے گا, یہ چیز تو ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کہا کہ بھائی قرآن پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دلیل کیا چاہیے, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اس سے آپ کاہے کو منع کرتے ہیں, روکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو یا محلے کے لوگوں کو بلا کر کے بٹھا دیا اور سب کو 2 پارہ 3 پارہ کر کے تقسیم کر دیا اور کہا کہ اس کو پڑھیے, اور پڑھ کر کے جب ختم کیا تو کہا کہ اے اللہ یہ جو قرآن مجید پڑھا گیا ہے اس کا ثواب فلاں صاحب کو پہنچا دیجیے, یہ کہا گیا. کہ اس طریقے کے اوپر دلیل چاہیے. لیکن اگر کسی نے, کسی ماں نے یا کسی والد نے اپنے بچے کو یہ سکھایا ہے, یا ماں باپ دونوں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے, اس کی تعلیم اس کو دی ہے, اگر بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو چاہے وہ کہے یا نہ کہے, بولے یا نہ بولے, یہ کہے یا نہ کہے کہ اس کا ثواب میرے والد کو مل جائے یا میری والدہ کو مل جائے, وہ ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا, خود بخود جائے گا, وہ کہے چاہے نہ کہے. یہ ایسا چین بزنس ہے جو کبھی کٹنے والا نہیں ہے, کبھی کٹنے والا نہیں ہے. ہم علم یہاں ٹوٹی پھوٹی جو کچھ ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں, ہم نے اپنے استاد سے اس کو سیکھا ہے. تو جو کچھ مجھے مل رہا ہے, میرے استاد چاہے دنیا میں ہیں چاہے دنیا سے رخصت ہو گئے, ثواب ان کو حاصل ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا ہوگا, ان کو حاصل ہو رہا ہے. اور یہاں سے لے کر کے یہ ایک سلسلہ ہے جو حضرت جبریل تک جا کر کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبریل تک جا کر کے پہنچتا ہے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے. امت کے جتنے افراد نیکی اور خیر کے عمل کر رہے ہیں, 1 روپیہ بھی آپ اللہ کے راستے میں اگر صدقہ دیتے ہیں تو آپ کو جتنا ثواب مل رہا ہے, یہ ثواب آپ کے تمام خاندان والوں سے ہوتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہا ہے. یہ دین ہے. لیکن اس رشتے کو منقطع آدمی کب کر دیتا ہے؟ جب تربیت نہیں کرتا, جب تربیت نہیں کرتا, صرف دنیا کے پیچھے پاگل بنا دیا بچے کو, اور خود اپنے پاگل بن گئے. دنیا دنیا دنیا, ٹیوشن گئے نہیں گئے, اسکول گئے نہیں گئے, ہوم ورک کیا نہیں کیا, نماز پڑھے نہیں پڑھے, کبھی نہیں پوچھا. قرآن مجید کب ختم کرو گے؟ ٹیوشن لو, سیکھو, نورانی قاعدہ سیکھو, اور اسی طریقے سے اور دوسرے قاعدے سیکھو, اردو بولنا سیکھو, عربی زبان سیکھو. کبھی آپ نے نہیں کہا, کبھی آپ نے نہیں بتلایا. قرآن اس کو سکھایا ہی نہیں, پڑھایا ہی نہیں. بڑی بڑی ڈگریاں آپ نے اس کو دلا دی. کیا حاصل ہوا اس کا؟ کیا حاصل ہوا؟ جب وہ آپ کے لیے ایک دعا تک نہیں مانگ سکتا تو اس سے کیا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہی وہ فوائد ہیں جس کو ہم لوگ جانتے نہیں ہیں. اگر اس کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر, اپنے تصور کے اندر آدمی بیٹھا لے تو کوئی ماں 1 سیکنڈ ضائع نہیں کرے گی, اور کوئی والد اپنے بچے سے 1 سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہوگا. یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. ہماری اولاد سب سے قیمتی سرمایہ ہے, جو ہمارے مرنے کے بعد بھی گارنٹڈ ثواب کو جاری رکھے گی. وہ پھر وہ سکھائے گی اپنے بال بچوں کو, تو آپ کے پوتوں کے عمل کا ثواب دادا کو ملے گا. پھر وہ پوتے اپنے بال بچوں کو سکھائیں گے تو پڑ پوتوں کا ثواب بھی دادا کو ملے گا. یہ دین ہے, اسی کو جاننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی نے نیک اور صالح اولاد کے سلسلے میں کیا کہا دیکھیے. کہا کہ حسن سلوک کا معاملہ
تمہارا دنیا میں ہی ختم نہیں ہوتا ہے. ہم کو اور آپ کو یہ وصیت ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ ماں باپ سے حسن سلوک کا معاملہ دنیا میں ختم نہیں ہوتا ہے. آیت کریمہ دیکھیے کتنی زبردست آیت ہے. کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں ایک چیز غور کیجئے گا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَمِنْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ دو چیز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے با کے ذریعے سے اس کا ذکر کیا، با، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن مجید کی کا کمال یہ دیکھیے کہ اس نے لفظ با کے ذریعے سے ایک پورے کلچر کو رد کر دیا. پورے کلچر کو کیسے رد کیا دیکھیے. شیخ ابن عثیمین کے استاذ ہیں علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے تیسیر و کریم الرحمن لبیان کلام المنان. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور با کہتے ہیں، با عربی زبان کے اندر الساق کے لیے آتا ہے. الساق کے معنی چمٹنا، الساق کے معنی چمٹنا. یعنی اگر ہم کہیں گے مررت بزیدن، میں زید کے سامنے سے گزرا، کیا معنی ہوگا؟ یعنی التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، میں وہاں سے گزرا یا میرا گزرنا وہاں سے لگ گیا، چمٹ گیا جہاں سے زید قریب تھا. یہ معنی ہوا مررت بزیدن. الباء للالصاق، با کہتے ہیں الصاق کے لیے، اور الصاق کے معنی چمٹنا. تو شیخ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی خدمت نوکر رکھ کر کے کروائے، غور سے سنیے گا جملے کے اوپر، نوکر رکھ کر کے کروائے، اور اس کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن وہ خود سے خدمت نہیں کرنا چاہتا ہے، دو نوکر لگا دیا ہے. والدہ کے لیے ایک نرس کا انتظام کر دیا ہے اور والد کے لیے ایک نوکر کا انتظام کر دیا ہے. وہ صبح شام ایک پیر کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، ان کا پاؤں دباتے ہیں، دوا کھلاتے ہیں ٹائم ٹائم پہ، ساری ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے. کیا وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے؟ کہا قرآن مجید کا لفظ با یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ بچہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. صرف اس لفظ با کے ذریعے سے ہم نے کہا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پورے کلچر کا رد کر دیا. یہ جو معاشرے میں آج اولڈ ہاؤس کا جو کلچر ہے یا اولڈ ایج ہوم کا جو کلچر ہے، جہاں لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر کے جمع کراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی کیا خدمت گھر میں رکھ کر کے کریں گے. وہاں 4 ڈاکٹر موجود ہیں، نرس موجود ہیں، ٹائم سے ان کو دوا دی جا رہی ہے اور ڈاکٹر ان کا معائنہ کر رہے ہیں، صبح شام بی پی چیک ہوتا ہے، شوگر چیک کیا جاتا ہے. ہم گھر میں اتنا اچھا نہیں رکھ سکتے تھے ان کو. اس اولاد کو یہ سمجھنی چاہیے کہ جس وقت تم بولنے والے نہیں تھے، جس وقت تمہاری ضرورت تھی، اس وقت تو تمہارے ماں باپ نے کسی نوکر کے حوالے نہیں کیا. انہوں نے اپنی ضرورتوں کو تج کر کے، ترک کر کے، اپنے خواہشات کو مٹا کر کے تمہاری خواہشات کو مقدم کیا. کیا کیا قربانیاں ہوتی ہیں اولاد کے تعلق سے ماں باپ کی. جو ماں باپ ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. اولاد احساس کرے یا نہ کرے، ماں باپ خوب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں. اس کا صلہ اور اس کی قیمت تم یہ ادا کر رہے ہو کہ نرس رکھ کر کے اس کی خدمت کروا رہے ہو. اللہ اکبر. قرآن مجید نے اس پورے کلچر کا، اس پوری تہذیب کو رد کیا اور کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری، تم جاؤ کھانے کا پلیٹ لے کر کے خود سے ماں باپ کے پاس، ماں کے پاس، والدہ کے پاس بیٹھو، اور اگر وہ کھا نہیں سکتے ہیں تو لقمہ بنا کر کے ان کے منہ میں ڈالو جس طرح سے انہوں نے چمچ سے تم کو کھلایا تھا. الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہوا کرتی ہے. تم نوکر رکھ کے خدمت کر رہے ہو اور کروا رہے ہو. خود سے ان کا کپڑا بدلنا ہوگا، خود سے ان کے پاؤں دبانے ہوں گے، ان کے دواؤں کو
لے جا کر کے خود سے ان کے سامنے پیش کرنا ہوگا، ان سے باتیں کرنی ہوں گی، اپنے خوشی کے معاملات کو ان سے شیئر کرنا ہوگا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا، خود سے یہ چیزیں کرنی ہوں گی۔ وبالوالدین احسانا، اور اس کے بعد کہا اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا جو بلاغت نظام، یہ کلام ہے، یہ قسم اللہ کی یہ سمندر کی گہرائی لیے ہوا ہے۔ اب کیا سمندر گہرا ہوگا جو ان آیتوں کے اندر علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وبالوالدین احسانا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، انسان کے ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، ظاہر ہے ماں بھی ہے باپ بھی ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اس آیت کو دیکھیے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، جبکہ ذکر کرنا چاہیے دونوں، کیونکہ دونوں ہیں، ایک کا کیوں ذکر کیا؟ اللہ اکبر، اس میں بھی بڑا زبردست علم پوشیدہ ہے۔ کیا ہے دیکھیے، کہا کہ دیکھو جب ماں باپ دونوں ہیں، یعنی دونوں زندہ ہیں، والد بھی ہیں والدہ بھی ہیں، تو کبھی والدہ کے ساتھ کوئی مجبوری ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا تو والد سے کہہ کر کے وہ اپنے غم کو غلط کر لیتی ہے، یا کبھی والد کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو لائف پارٹنر ان کی موجود ہے، وہ اپنے لائف پارٹنر سے بات چیت کر کے دونوں ایک دوسرے کے زخموں کے اوپر پھاہا اور ملہم لگانے کا کام کر دیتے ہیں اور بات کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر جوڑی ٹوٹ گئی تو پھر یہ زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں میں سے ایک، یعنی کہا کہ تمہاری ذمہ داری اے اولاد اس وقت بڑھ جاتی ہے جب ماں باپ کی یہ جوڑی ٹوٹ جائے اور دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، احدہما، پھر کہا او کلاہما، یا دونوں کے دونوں، لیکن تمہاری ذمہ داری اس وقت زیادہ ہوگی جب یہ جوڑی ٹوٹی ہوئی ہے، تو کوئی ایک، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، تو تم اور مزید اپنا وقت ان کے لیے لگاؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اس کے بعد کہا او کلاہما، یا دونوں کے دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کہو۔ یہاں دیکھیے جب کوئی باپ یا ماں بوڑھا یا بوڑھی ہوتی ہے تو اس وقت اس کی اولاد جوان ہو رہی ہوتی ہے یا جوان ہو جاتی ہے۔ ایک طرف بڑھاپے کے سرد اور گرم تجربات ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جوانی کا جوش ہوتا ہے، ٹکراؤ ممکن ہے، اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے کو پہنچے، تم جوان ہو، خبردار کبھی ان کو اف تک مت کہنا، کیونکہ تمہارے سامنے ابھی تجربہ نہیں ہے اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ابھی جوش و خروش کے اندر ہو، جوش ہے تمہارے پاس، تو کبھی ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے کے سرد جذبات اور جوانی کے گرم جذبات دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، اسی وقت اولاد کا امتحان ہوتا ہے۔ ارے آپ کو کچھ نہیں معلوم، آپ کیا جانتے ہیں، وہ آپ کا زمانہ تھا، بیچ میں کیوں بڑبڑ کرتے ہیں آپ نہیں سمجھیے گا یہ سب بات۔ اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ لوگ کھاتا پتر لے کر کے حساب کتاب کرتے تھے، اب اسکائی بیز ہوتی ہے، آپ کو کیا معلوم ہے ان سب چیزوں کے بارے میں؟ ہر چیز میں ٹانگ اڑانا آپ ضروری سمجھتے ہیں، ڈانٹ دیا آپ نے، خاموش کر دیا، اپنا فرمان ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ تعفیف جو ہے، تعفیف یہ آدمی کے جھڑکنے کی سب سے ادنا درجہ ہے۔ ہم اگر کسی سے ناراض ہوں تو سب سے ادنا درجے کی، آخری درجے کی ناراضگی کہیں افو، یہ کہہ سکتے ہیں آخری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری درجے کا ذکر کر دیا، اور اس سے پورے درجات جو اوپر تک کے ہیں وہ سب کے سب شامل ہو گئے، سب کے سب شامل ہو گئے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، بہت نرم گفتگو کرو، نرم بات کرو،
आहिस्ता से बोलो, तेज आवाज में मत बोलो, डांट के मत बोलो, डपट के ना बोलो, खूब तंग करके खड़े मत हो। उसी को आगे कहा वक्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा, झुके रहो। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, का इन तमाम चीजों के बाद भी तुम्हारे हुस्न सलूक का मामला मुकम्मल नहीं होता है। उस वक्त मुकम्मल होगा जब तुम उनके मरने के बाद भी ये दुआ करते रहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे माँ बाप के ऊपर उसी तरह से रहम फरमा जिस तरह से उन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था। ये तरबियत कहाँ मिलेगी उनको? कौन सिखाएगा? कहां से वो जानेंगे? तो जाहिर है अगर माँ बाप ने उनकी इस्लामी और सही तरबियत की है। आयत करीमा में मजीद चीजें हैं। अब जाहिर है कि हम तफसीर तो आपको पढ़ा नहीं रहे हैं कि एक एक चीज और एक एक लफ्ज, अगर एक एक लफ्ज के ऊपर बात की जाए तो ये आयत करीमा इतनी जबरदस्त आयत है कि महीनों इस पर गुफ्तगू की जा सकती है, महीनों। नहर का क्या मतलब है? कौल करीम किसको कहते हैं? वक्फिद लहुमा जनाहद्दुल क्यों कहा गया? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा ही क्यों कहा गया? ये सारी चीजों के ऊपर उलमा ने किताबें लिखी हैं बाज़ाब्ता। आदमी इसके ऊपर गुफ्तगू अगर करना चाहे तो लंबी गुफ्तगू कर सकता है। तो इससे इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया और अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ उसने सलूक को शामिल किया, और उसके बाद तकलीफ पहुंचाने की का जो अदना दर्जा है, जिसको ताफीफ कहते हैं, उफ कहना, उससे भी मना कर दिया। ये अदना सबसे आखिरी दर्जा है। हाँ, और उसके बाद कहा उनको झिड़को नहीं, कोई ऐसा अमल तुमसे सादिर नहीं होना चाहिए वहां पर, तुम झिड़क नहीं रहे हो। बाज लोगों की आदत होती है कि वालिदैन की बात के ऊपर कुछ झिड़क तो नहीं रहे, लेकिन सामने गिलास पटक दिया, प्लेट ढनढना दिया, कोई और चीज कर दी, दरवाजा पटक दिया। तो तनहरहुमा में अंदर ये भी चीजें शामिल है। बोल तो नहीं रहे हो लेकिन ये सब कर रहे हो, जूता पटक रहे हो जोर से, सामने दरवाजा पटक के निकल जा रहे हो, प्लेट गिरा दे रहे हो, ये सारी चीजें नहर के अंदर दाखिल है। कोई भी फेल जो कभी हो और जिनसे उनको तकलीफ पहुंचती हो, तुमसे सादिर नहीं होनी चाहिए। वला तनहरहुमा, और उसके बाद कहा वकुल लहुमा कौलन करीमा, औलाद को ये हुक्म दिया कि उनके सामने तुम क्या करो, तवाज़ो और खाकसारी इख्तियार करो। औलाद के लिए माँ बाप के साथ उसने सलूक करने के बहुत सारे अहादीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। इंशाअल्लाह हम कुछ का तज़किरा कल के दर्स में करेंगे, ताकि तरबियत औलाद के ताल्लुक से ये बातें भी हमारे जहन के अंदर रहें कि अगर हम नेक तरबियत अपने औलाद की करते हैं तो उसका जो है रिटर्न हमें क्या मिलने वाला है, इस दुनिया की जिंदगी के अंदर ही और आखिरत की जिंदगी में हमें क्या हासिल होने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम अपने लिए और आप सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक दे, हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।